آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی۔ آج ہم جو ہے وہ پہلی غزل کا مطالعہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور غزل ہے خواجہ میر درد کی پہلی غزل، اور اس کا حصہ اول آج ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ لیکچر نمبر 11 ہے ہمارے پاس۔ خواجہ میر درد بڑے بزرگ اور صوفی شاعر بھی ہیں، اور بڑا معتبر حوالہ ہیں شاعری میں، اور خواجہ میر درد جو ہیں یہ ایک معروف خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کے والد گرامی کا نام خواجہ محمد ناصر تھا، اور تخلص وہ اندلیب کرتے تھے۔ انہوں نے درویشی اختیار کی ہے، اور بڑے درویش منش اور قانے طبیعت کے مالک تھے، اور یہ باعمل صوفی شاعر بھی ہیں۔ دوسرے شعراء کی طرح تصوف کے نظریات محض باتیں نہیں تھی، بلکہ یہ عملی طور پر انہوں نے ان حالات کا سامنا کیا۔ نہایت خوبصورتی سے تصوف کو غزل کے سانچے میں ڈھالا، اور خشک صوفیانہ افکار و خیالات کو نہایت سادگی، صفائی، لطافت اور شگفتگی کے ساتھ زبان شعر میں ادا کیا۔ اثر آفرین اور درد مندی کلام درد کا بنیادی وصف ہے۔ ان کے کلام میں اثر ہے، اور ان کے کلام میں درد مندی موجود ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا دیوان مختصر ہے لیکن سراپا درد و اثر ہے، سراپا درد و اثر ہے۔ ان کی غزلیں برتھی کے اشعار سے پاک ہیں، کلام مؤثر ہے اور پرمعنی ہے۔ ان کے بیان میں سنجیدگی، رکھ رکھاؤ اور وزاداری پائی جاتی ہے۔ آپ اس کی جو باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جن کی مثالیں آپ وضاحت کے ساتھ ابھی دیکھ لیتے ہیں ان کے کلام میں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنے جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں۔ مردوں کے کام سے مراد یہ ہے کہ عظیم لوگوں کے کارنامے، عظیم لوگوں کے کارنامے، عظیم لوگ ہی عظیم کارنامے انجام دیتے ہیں، اور ان عظیم لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بلند ترین مقاصد کے لیے جان سے اپنے جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ جان سے گزر جانا، جان قربان کر دینا، جان نچھاور کر دینا، وہ ایسے عظیم احباب، ایسے عظیم افراد ہیں جو جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں، مگر اپنے نسب العین سے جو بھر وہ ادھر ادھر نہیں۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ عظیم کارنامے وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو جان پہ کھیل نہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو کارنامہ انجام دینے کے لیے اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو زندگی کو قیمتی اور عزیز سمجھتا ہے، پھر اس سے عظیم کام انجام نہیں پاتے۔ عظیم کاموں کے لیے اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے۔ بہادروں جیسے امور وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ ہمت اور جہد کے بنا منزل کبھی نہیں ملتی۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے، اور بلند مناصب اور بلند مقاصد، بلند نسب العین کی حقیقت کیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی تھی کسی نے کہ جان کا نذرانہ دینے سے ہی ملتی ہے مراد، جان کا نذرانہ دینے سے ہی ملتی ہے مراد، کچھ نہیں ہاتھ آتا خاک و خون میں لتھڑے بغیر، کچھ نہیں ہاتھ آتا خاک و خون میں لتھڑے بغیر۔
اپنے مقصد کو پانے کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے، مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی موجود ہوتی ہے، تو جو تنگیوں سے گزرتے ہیں وہی آسانیوں کو پاتے ہیں۔ بلند مقاصد اور نصب العین کے سامنے جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس لیے بھی کہ نصب العین اور مقاصد، اصل میں ہمارا بنیادی تصور نصب العین کے لفظ کے بارے میں اور مقصد کے بارے میں جو ہمارا بنیادی تصور ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ ہم اپنی ذاتی ضروریات کو نصب العین تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ وین نہیں ہوتا، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے۔ ضرورت اور چیز ہوتی ہے، نصب العین اور چیز ہوتی ہے۔ تو جب ہم ضرورت سے ماوراء ہو کر اپنے نصب العین کا تعین کرتے ہیں تو پھر اس وقت اس کو پانے کے لیے ہم ہر طرح کی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے فیض احمد فیض نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہتے ہیں جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے مقصد سے ایک لمحہ کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے، جان کی پرواہ نہیں کرتے، جان تو ویسے ہی چلی جانی ہے، اور اگر بلند مقصد کے لیے چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی۔ اب چونکہ خواجہ میر درد کا تعلق تصوف کے ساتھ بھی ہے، تو ہم ذرا اس آئینے میں، اس سانچے میں اور اس کیفیت میں آ کر اس انداز میں اور اس زاویے سے بھی اس شعر کو دیکھیں۔ تصوف کی روح سے دیکھیے تو سالک کو چاہیے کہ وہ ذات حق کے جلووں کے حصول کے لیے جان کی پرواہ نہ کریں۔ تصوف صوفیزم جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسا نالج، ایسا علم، جس میں باطنی پاکیزگی، اسپریچول پاور بڑھتی ہے، ہماری روحانی طاقت پروان چڑھتی ہے، اور ہم اس روحانی طاقت کے ذریعے اپنے اس روحانی خدا سے تعلق جوڑتے ہیں جس کی ہم پیداوار ہیں اور جس کی ہم تخلیق کے کار ہیں۔ اسی کے جلووں کے حصول کے لیے جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ذات حق کے جلووں کے سامنے اس جان کی کوئی قیمت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جان فانی ہے اور وہ تجلی حق وہ باقی چیز ہے۔ قرآن مجید میں ہے کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، مگر تیرا عزت والا رب ہی باقی رہنے والا ہے۔ سو ذات حق کی تجلی جو ہے وہ بہت بلند تر مقام اور مرتبہ ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں جان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص ہر لمحہ قربانی کے لیے اسے مستعد رہنا چاہیے، وہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جان سے نہیں گھبرانا چاہیے بلند ترین مقصد کے لیے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، کھیل کو عمر بھر نہ کھیلے، کھیل کو عمر بھر نہ کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ یہ وہ مرد حق ہے جو اللہ کی ذات کے جلووں کو پانے کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں، پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تاریخی اوراق اس بات پر عادل شاہد ہیں، اور یہ بہت ساری جو ہے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی جان، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ سبھی کچھ قربان کر جاتے ہیں، مگر وہ اپنے مقصد میں سے ایک انچ پیچھے نہیں گزرتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت عمار بن یاسر کو دیکھیے، حضرت اویس کرنی کو دیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بہت ساری تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں ایسی مثالوں سے کہ جہاں لوگ اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں مگر اپنے مقاصد سے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جاتے۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ موت سے مخاطب ہے درویش نفس کشی کی بنا پر موت سے پہلے مر جاتے ہیں، تو پھر اے موت تو ان کے پاس آ کر کیا لے گی، یہ اس شعر کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے ایک تصور جو ہے ذہن میں وہ بٹھا لیجئے
हुजूर की हदीस पाक है, मूतू कबल अन तुमूतू, मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। मतलब ये है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर डालो। तो मर्द दरवेश और हालत फ़क्र में ज़िंदा रहने वाला शख्स जो होता है, वो ख्वाहिशात को ख़त्म कर लेता है। वो दरवेश दुनिया से ताल्लुक़ तोड़कर खुदा से रिश्ता जोड़ लेता है। ख्वाहिशात उसकी ख़त्म हो जाती हैं, और जब वो ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो इस हदीस मूतू कबल अन तमूतू का हकीकी इसकी तफसीर बन जाता है, और फिर के सांचे में ढालकर खुद को ढालकर मौत से फिर नहीं घबराता, इसलिए कि फिर मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि वो पहले ही अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में गर्क कर चुका होता है। मसला उस शख्स को दरपेश होता है जो अपनी जिद और हिट धर्मी पर कायम होता है, और वो अल्लाह की रज़ा पर खुद को राज़ी नहीं रखता, बल्कि उसके मामले में वो पसो पेश करता रहता है। हकीकत ये है कि वो शख्स जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है, वो किसी भी सूरत में हिट धर्मी का मुज़ाहरा नहीं करता। वो हमेशा राज़ी बरज़ा रहता है और अल्लाह की उस तकदीर पर खुश व खुर्म ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। ये ऐसे लोग होते हैं मर्द दरवेश कि जीने का ना अंदोह न मरने का ज़रा गम, जीने का ना अंदोह न मरने का ज़रा गम, यकसा है इन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम। दरवेशों के नज़दीक मौत दो तरह की होती है। एक तिबई मौत कहते हैं, तिबई मौत जिससे इंसान जब मर जाता है तो उसके आज़ा काम करना छोड़ जाते हैं, उसकी रूह और जिस्म का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। हकीकत में ये जो तिबई मौत है, ये ऐसा एक पर्दा है, एक आड़ और एक हिजाब और रुकावट है इस ज़ाहिरी ज़िंदगी में और एक उस उखरवी ज़िंदगी के दरमियान। बकौल शायर के मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। जबकि जो दूसरी मौत है जिसको नफ्से अम्मारा की मौत करार दिया जाता है, ये रूह और जिस्म का ताल्लुक इसमें बरकरार रहता है, मगर ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। वो मर्द दरवेश शख्स ख्वाहिशात का गला घूंट डालता है और वो अपनी मर्जी को अपने मालिक हकीकी की मर्जी में यूं गुम कर लेता है कि गोया वो मरने से पहले खुद को मरने के लिए तैयार कर चुका होता है। तो मर्द फकीर जो है ख्वाजा मीरदर्द, वो मौत से मुखातिब हैं कि ए मौत, जो शख्स तेरे आने से पहले वो अपनी ख्वाहिशात का गला घूंट चुका है, तो फिर तुझे उसके पास आकर क्या लेना है। समझो पहले ही से दुनिया को मुसाफिर खाना, समझो पहले ही से दुनिया को मुसाफिर खाना, जियो इस तरह कि मरना तुम्हें दुश्वार न हो, जियो इस तरह कि मरना तुम्हें दुश्वार। तीसरा शेर देखते हैं। ख्वाजा मीरदर्द कहते हैं, दीद वा दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जू शरर वरना हम अहले नजर जाते। दीद वा दीद हो जाए, इसका मतलब यह है कि मुलाकात हो जाए, आपस में मिलना हो जाए तो उसको गनीमत समझो। जू शरर इस तरह चिंगारी की मानत, अहले नजर जाते हैं, अहले नजर निगाह रखने वाले, साहिब बसीरत अक्लमंद लोग। ऐ दोस्तों, अगर आपस में मुलाकात हो जाए तो गनीमत समझो, क्योंकि ऐ समझने वाले अक्लमंदो, हम शरर की मानद हैं जो इस दुनिया से जाने वाले हैं। शरर चिंगारी को कहते हैं। चिंगारी एक मुख्तसर वक्त के लिए होती है, तो गोया वो ये कह रहा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सो दोस्तों की मुख्तसर तरीन मुलाकात को गनीमत समझो। दोस्तों की मुख्तसर तरीन मुलाकात को गनीमत समझो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी, शायर ने जिंदगी को एक शरर की मानद करार दिया है। जिंदगी मुख्तसर तरीन होने वाली है और इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
جو مختصر ترین چیز ہو اس پر جان نہیں دیتے۔ جو شرر اے ہستیے بے بودیاں، جو شرر اے ہستیے بے بودیاں، مارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے، مارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے۔ ہم اپنی باری کے منتظر ہیں بس۔ اس زندگی میں جو بہت چھوٹی سی زندگی ہے اور یہ بے شمار مسائل کی آماجگاہ بھی ہے، اس میں بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ ایسے زندگی میں جب بھی کہیں فرصت کے لمحات میسر آتے ہیں اور تمہیں دوستوں کی صحبت میسر آتی ہے تو اس کی صحبت کو غنیمت سمجھو۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فرصت زندگی بہت کم ہے، فرصت زندگی بہت کم ہے، مغتنم ہے جو دید جو دم سے ہے، مغتنم ہے یہ دید جو دم سے ہے۔ تو اسی دید کو غنیمت سمجھیے، جس لہجہ، جس دم، جس گھڑی تمہیں اپنے پیاروں کی، اپنے دوستوں کی دید میسر آ رہی ہے۔ اپنی اس بالکل مختصر ترین زندگی میں اپنے پیاروں کو اور اپنے چاہنے والے اور اپنے محبت کرنے والوں کو کی جو سنگت اور صحبت میسر آتی ہے، ان کا جو ساتھ میسر آتا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ ساقیہ یہاں چل رہا ہے چل چلاؤ، ساقیہ یہاں چل رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلاؤ۔ تو اس زندگی میں زندگی کو غنیمت سمجھنے کی بجائے تمہیں اپنے دوستوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات جس کی مجھے سمجھ آئی، شاید شاعر کو یہ لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئے کہ صوفی ازم میں، تصوف میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحبت سہل تورا سہل کند، صحبت تالے تورا تالے کند، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ شاعر خواجہ میر درد اسی تصوف کی اصطلاح میں اپنے مربی اور مرشد کی خدمت کو دوستانہ محفل اور سنگت صحبت قرار دیتے ہیں، ان کی جماعت کی معیت کو وہ دوستانہ ماحول قرار دیتے ہیں، جس میں دوستی اور محبت کی وجہ سے وہ ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی ظاہری حیات میں جو انتہائی مختصر ترین ہے، جو انتہائی قلیل ترین ہے، اس مختصر زندگی میں جب تمہیں ایسے کسی صوفی باصفا شخص کی زندگی میسر آ جائے تو پھر ان کے دربار گوہر بار میں بیٹھنے کو غنیمت سمجھنا اور ان کی لمحات، ان کی صحبت کے، وہ کہتے ہیں نا کہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ تمہیں نیک شخص کی صحبت میں بیٹھا ہوا تیرا ایک لمحہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ الغرض وہ دوستوں کی صحبت کو، دوستوں کی دید کو بڑا غنیمت سمجھتے ہیں اور زندگی کو مختصر ترین قرار دیتے ہیں۔ آج ہم نے انشاءاللہ یہ صرف تیسرا پڑھنا تھا، یہ 3 اشعار پڑھنے تھے، آج ہم نے وہ پڑھ لیے۔ ہوم ورک یہ ہے کہ کوئی سے 2 اشعار کی تشریح آپ نے تحریر کرنی ہے اور آپ مجھے واٹس ایپ پہ لازماً چیک کروایا کریں۔ آپ تمام احباب نے جو آن لائن کلاسز میں جتنے احباب نے شمولیت اختیار کی، آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ کے لیے چیٹ روم میں آن کر دیا ہے چیٹ روم، آپ مجھ سے کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔